بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلاثی مجرد میں جب ہم نے فعل امر بنانا سیکھا تھا تو کیا سیکھا تھا، کچھ یاد ہے؟ پہلے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فعل امر جو ہے وہ ہمیشہ مضارع سے بنتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، مضارع کی ہم نے 2 کیٹیگریز الگ الگ بنا لی تھی۔ مخاطب کے 6 صیغے، ان سے فعل امر بنانے کا طریقہ الگ، اور غائب اور متکلم کے 8 صیغے، ان سے فعل امر بنانے کا طریقہ الگ۔ تو مخاطب سے جو ہم نے فعل امر بنانا سیکھا تھا 4 اسٹیپ فارمولا، وہ 4 اسٹیپس کیا تھے؟ وہ کتاب میں نہیں ہے سر، ادھر ہیں۔ وہ 4 اسٹیپس کیا ہیں؟ نمبر 1 علامت مضارع گرا دیں، نمبر 2 یہ تو نہیں کہا تھا، نمبر 2 پہلے صحیح کریں۔ اسٹیپ نمبر 2، اگر فا کلمہ ساکن ہو تب علامت وہ حمزۃ الوصل لگائیں۔ زور کس پہ ہے؟ اگر پہ۔ اگر فا کلمہ ساکن ہو تو حمزۃ الوصل لگائیں، یہ اسٹیپ نمبر 2 تھا۔ اور اسٹیپ نمبر 3 کیا تھا؟ کہ حمزۃ الوصل کی حرکت طے کریں کہ اس پہ ضمہ آئے گی کہ کسرہ آئے گی۔ پھر اسٹیپ نمبر 4 یہ تھا کہ لام کلمے کو مجزوم کریں۔ تو ثلاثی مجرد میں جو 6 ابواب ہم نے پڑھے تھے اس میں تو ہمیں ہر جگہ فا کلمہ ساکن ہی ملا، تو ہم نے وہاں کیوں کہا تھا کہ اگر؟ اس لیے کہ آگے چل کے فا کلمہ ہمیں متحرک ملنے والا تھا اور ہم وہ آگے آ گئے ہیں۔ اب ذرا مزید فی کے جو ابواب یاد کیے ہیں آپ نے، ذہن میں دہرائیں۔ افعلا یفعلو، مضارع میں فا کلمہ ساکن، پھر فعلا یفعلو، اب یہاں مضارع میں فا کلمہ متحرک۔ اللہ القیاس آگے آپ چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 8 ابواب پڑھے ہیں آپ نے مزید فی کے، اس میں کہیں آپ کو علامت مضارع گرنے کے بعد فا کلمہ ساکن ملے گا اور کہیں آپ کو متحرک ملے گا۔ حمزۃ الوصل ہم کیوں لگاتے ہیں؟ کہ جب پہلا لفظ حرف جو ہے وہ ساکن ہو، اس کو پڑھ نہ سکیں، تو اس کے لیے پھر حمزۃ الوصل لگاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ متحرک ہے تو حمزۃ الوصل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں آپ کے مزید فی کے جن ابواب میں علامت مضارع گرانے کے بعد فا کلمہ متحرک ملے گا وہاں حمزۃ الوصل نہیں لگے گا، اور جہاں ساکن ملے گا وہاں حمزۃ الوصل لگے گا۔ باقی وہ 4 اسٹیپ فارمولا ایز اٹ از یہاں اپلائی ہوگا۔ پہلا اسٹیپ کے میں بات کروں مخاطب کے 6 صیغوں کی، پہلا اسٹیپ کہ علامت مضارع گرائی جائے گی۔ دوسرا اسٹیپ کہ علامت مضارع گرانے کے بعد اگر فا کلمہ متحرک ہے تو حمزۃ الوصل لگانا ہی نہیں ہے، اور اگر ساکن ہے تو حمزۃ الوصل لگانا ہے۔ اور تھرڈ اسٹیپ جہاں حمزۃ الوصل لگے گا اس کی حرکت اسی اصول کے تحت طے ہوگی کہ عین کلمے پر اگر ضمہ ہے تو حمزۃ الوصل پہ ضمہ آئے گی ورنہ کسرہ۔ اور یہ دیکھ لیں کہ مزید فی کے کسی بھی باب میں عین کلمے پہ ضمہ آئی نہیں، اس لیے جہاں ساکن ملے گا وہاں حمزۃ الوصل لگے گا اور کسرہ لگے گی، اور جہاں متحرک ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں سیدھا سیدھا لام کلمہ ہم نے مجزوم کرنا ہے، اور جہاں ساکن ہے وہاں حمزۃ الوصل لگانے کے بعد لام کلمہ ساکن کرنا ہے، دیٹس آل۔ لیکن اس اصول میں ایک ایکسیپشن ہے اور وہ ہے باب افعال۔ افعلا یفعلو، پہلے اس پہ اپنا قاعدہ اپلائی کر کے دیکھ لیں، قاعدے کے حساب سے کیا بنتا ہے
پھر ہم دیکھیں گے خلاف قاعدہ کیا چیز ہے. مخاطب میں گیا تو یہ تفعلو بنا, علامت مضارع ہم نے گرا دی, فا کلمہ ساکن ملا, حمزۃ الوصل لگایا, عین کلمے پر کسرہ ہے اس پہ کسرہ آئی, اور لام کلمے کو مجزوم کر دیا. قاعدے کے حساب سے تو یہ بنتا ہے افعل, لیکن استعمال ہوتا ہے افعل. کیا چیز خلاف قاعدہ ہے اس میں؟ یہ الف نہیں ہے, یہ حمزہ ہے. الف اور حمزہ کا فرق ذرا پکی طرح ذہن میں رکھیں, اگلے سبق میں وہ بھی آ رہا ہے. الف اور حمزے کا فرق ذہن میں واضح ہونا چاہیے. اور حمزۃ الوصل پہ تو ہم نے دیکھا تھا کہ فتح آتی نہیں. حمزۃ الوصل پہ یا تو ضمہ آتی ہے یا کسرہ آتی ہے, اس لیے یہ حمزۃ الوصل اب نہیں رہا, یہ حمزۃ القطع ہو گیا. یعنی باب افعال کے فعل امر میں پہلی خلاف قاعدہ بات یہ کہ حمزہ کے اوپر کسرہ کے بجائے فتحہ آتی ہے, اور وہ پھر حمزۃ الوصل نہیں رہتا. یعنی اگر اس سے پہلے واو آ جائے تو یہ سائلنٹ نہیں ہوگا, ہم کہیں گے وا افعل ابشرا یبشرو. اس سے فعل امر کیا بنے گا؟ ابشر. یبشرو سے تبشرو. علامت مضارع گرائی, حمزہ لگا اور یہ فتحہ کے ساتھ آئے گا اور یہ ملزوم ہوگا ابشر, تو بشارت حاصل کر. اور جب اس سے پہلے واو آئے گی تو ہم کہیں گے وَأَبْشِرْ. قرآن مجید میں آیا ہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا. جمع ابشر سے ابشرا ابشرو, اور تم لوگ بشارت حاصل کرو. وہاں یہ نہیں آیا کہ وَبْشِرُوا نہیں آیا ہے, وَأَبْشِرُوا. تو باب افعال میں صرف یہ نوٹ کر لیں کہ مخاطب میں جب یہ فعل امر بنانے میں جب حمزہ لگے گا تو اس پہ کسرہ کے بجائے خلاف قاعدہ ضمہ آئے گی, اور وہ حمزۃ القطع ہوگا, حمزۃ الوصل نہیں ہوگا. بس یہ ایک ایکسیپشن ہے, ورنہ باقی تمام ابواب میں وہی 4 اسٹیپ فارمولا ایز اٹ از اپلائی ہوگا. دیکھ لیں تفعیل میں. فعلا یفعل, مخاطب میں یہ بنے گا تفعل. اس سے ہم نے علامت مضارع گرائی. اب یہ فا کلمہ متحرک ہے, حمزہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور لام کلمے کو مجزوم کر دیں. فعل امر بنا فعل. علم یعلم سے فعل امر بنے گا علم, تو علم دے. اور آگے کی جن ابواب میں وہ افتعل یفتعل, مخاطب میں تف
تفتعل. اب علامت مضارع ہم نے گرائی، حمزۃ الوصل لگے گا اور عین کلمے پر کسرہ ہے، قاعدے کے مطابق اس پہ کسرہ آئے گی، لام کلمہ مضموم ہوگا. افتعل، اور یہ حمزۃ الوصل ہے. انفعل، استفعل، یہ سب فعل امر اسی طرح قاعدے کے حساب سے بن رہے ہیں اور حمزۃ الوصل ہے. باقی یہ تو ہو گئے 6 صیغے مخاطب کے، اور ثلاثی مجرد میں ہم نے غائب اور متکلم میں فعل امر بنانے کا کیا طریقہ سیکھا تھا؟ ٹیسٹ اب بہت نزدیک آ گیا ہے. نمبر 1، علامت مضارع نہیں گرے گی. یہ ہے بہت اہم چیز. علامت مضارع نہیں گرے گی اور اس پہ لام امر لگے گا اور لام کلمہ مجزوم ہوگا. تو مزید فی میں بھی ایگزیکٹ اسی طرح کیا نام ہے، غائب اور متکلم کے صیغوں میں چاہے کوئی بھی باب ہو مزید فی کا، یہی اصول اپلائی ہوگا کہ علامت مضارع نہیں گرے گی، لام امر لگے گا اور لام کلمہ مجزوم ہو جائے گا. افعل یفعل، اس پہ علامت مضارع قائم ہے، لام امر لگا اور لام کلمہ مضموم ہوا. لیفعل، فعل یفعل، اس پہ لام امر لگا اور لام کلمہ مجزوم ہوا. لیفعل، وہی فارمولا، نو چینج. نہیں، لیفعل. اور فعل نہیں ہم نے ثلاثی مجرد میں کیا پڑھا تھا؟ فعل نہیں کا مطلب یاد ہے کہ بھول گئے؟ جس میں کام سے روکنے کا، منع کرنے کا مفہوم ہے. تو اس میں 14 کے 14 صیغوں میں علامت مضارع قائم تھی، کہیں سے بھی علامت مضارع نہیں گری تھی، اور لائے نہیں شروع میں لاتے تھے اور لام کلمہ مجزوم کر دیتے تھے. ایگزیکٹ وہی یہاں بھی اپلائی ہوگا. 14 کے 14 صیغوں میں علامت مضارع قائم رہے گی، شروع میں لائے نہیں لگے گا اور لام کلمہ مجزوم ہو جائے گا. بس اب اس کی ہم نے مشق کرنی ہے. دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے کل کے سبق کی ایک وضاحت ضروری ہے. کل جب ہم مزید فی سے فعل امر بنانا سیکھ رہے تھے تو باب افعال میں ہم نے کیا کہا تھا؟ افعل یفعل. اس سے جب قاعدے کے حساب سے فعل امر بنے گا تو وہ تو یہی ہوگا کہ علامت مضارع ہٹائیں گے. فا کلمہ ساکن ہے، حمزۃ الوصل لگے گا، عین کلمے پر کسرہ ہے، اس پہ کسرہ آئے گی اور لام کلمہ مجزوم ہو جائے گا. افعل. لیکن ہم نے کہا تھا کہ یہ خلاف قاعدہ استعمال ہوتا ہے اور افعل کے بجائے افعل استعمال ہوتا ہے. اور اب چونکہ اس پہ فتح آ گئی اس لیے یہ حمزۃ الوصل نہیں رہا، حمزۃ القطع ہو گیا. اس سلسلے میں جو ضروری بات میں کل بتانا بھول گیا تھا وہ یہ کہ یہ صورتحال فعل کے ساتھ مخصوص ہے. فعل میں، افعال میں جو حمزہ آئے گا، حمزۃ الوصل آئے گا تو یا تو اس پہ ضمہ ملے گی یا کسرہ ملے گی، فتحہ نہیں ملے گی.
لیکن اسم میں سب سے پہلے آپ نے حمزۃ الوصل کہاں پڑھا تھا؟ لام تعریف میں. وہاں پہ کیا ہے؟ مسلمون سے المسلم، یہ بھی تو حمزۃ الوصل ہے. تو یہ وضاحت ضروری تھی کہ یہ جو بات میں نے کہی تھی یہ فعل کے ساتھ مخصوص ہے، کہ فعل میں ہم کو حمزۃ الوصل پہ یا تو کسرہ ملے گی یا ضمہ ملے گی، فتح نہیں ملے گی. اچھا جی، اب مزید فی کا مجہول سمجھنا ہے ہم نے، اور اس میں وہ پہلی بات یاد کریں کہ پہلے دن ہم نے دیکھا تھا کہ مزید فی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ سے حرفی مادے میں کسی حرف کا یا کچھ حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ ثلاثی مزید فی ہے. لیکن ہم نے یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ جو بھی حرف کا اضافہ ہوگا وہ یا تو فا کلمے سے پہلے ہوگا یا فا کلمے کے بعد ہوگا. مطلب یہ ہوا کہ عین اور لام کلمہ انٹیکٹ رہتا ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آتی. اس بات کو ذہن میں رکھ کے اب سمجھیں کہ ثلاثی میں ماضی کا جو مجہول کا وزن ہے وہ کیا ہے؟ فعلا. تو اب مزید فی میں بھی یہ جو ہے الا، یہ انٹیکٹ رہے گا، نو چینج. یعنی عین کلمے کی کسرہ اور لام کلمے کی فتحہ یہ برقرار رہے گی. اور ثلاثی میں عین اور لام کلمے سے پہلے صرف فا کلمہ ہوتا تھا، اس پہ ضمہ ہوتی تھی. مزید فی میں عین کلمہ سے پہلے یا فا کلمہ سے پہلے کوئی ایک آدھ حرف اضافی ملے گا تو سب پہ ضمہ دینی ہے. عین کلمہ سے پہلے جتنے بھی حروف ملیں گے سب کو ضمہ لگانی ہے سوائے ساکن حرف کے. جو حرف ساکن ہو، خاموش بیٹھا ہو، اس کو کچھ نہیں کہنا. جو بھا بھا کرے اس کو ہم نے ضمہ دینا ہے. متحرک ہوگا تو ضمہ دیں گے، ساکن ہوگا تو ساکن ہی رہنے دیں گے. اس اصول پہ دیکھ لیں. افعل، اب ایلا ہونا چاہیے، پہلے تو یہ فٹ کر لیں. اور اس سے پہلے ایک فا کلمہ ہے اور ایک حمزہ ہے. فا کلمہ چونکہ ساکن ہے، یہ ساکن ہی رہے گا، اس کو ہم ضمہ دے دیں گے. افعل، فعل، اس کو ہم دوسری طرح لکھ رہے ہیں. جب ہم تشدید کے ساتھ لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے نا، فعل. تو پہلے تو اس کا کریکشن کریں، یہ ہونا چاہیے ایلا، اور یہ ساکن ہے، یہ ساکن رہے گا، اس کو ہم ضمہ دے دیں گے فعلا. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فعلا. ٹھیک ہے جی. اب ذرا ایک اسٹیپ اور آگے چلیں. فعل، پہلے تو ہم اس کو ٹھیک کریں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ کریں گے. یہ متحرک ہے، اس کو ضمہ دیں گے.
ذرا کوئی صاحب اس کو پڑھ کے بتائیں مجھے. تو چونکہ یہ پڑھا نہیں جا سکتا تو یہ الف جو ہے یہ واو میں چینج ہو جاتا ہے. اور یہ اب اگلا ہی سبق ہمارا آ رہا ہے، اس لیے ابھی بھی سمجھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. عربی میں کچھ حروف ہیں جن کی کچھ حرکات کے ساتھ دوستی بڑی پکی ہے. فتحہ کی دوستی ہے الف کے ساتھ، کسرہ کی دوستی ہے یا کے ساتھ، اور ضمہ کی دوستی ہے واو کے ساتھ. اس کو ہم جب اس سبق پہ پہنچیں گے تو ہم اصطلاح استعمال کریں گے کہ حرف کو حرکت کے مناسب حرف میں چینج کر دیتے ہیں. یعنی اگر فرض کریں کہ یا ہے اور ما قبل ضمہ لگی ہوئی ہے تو یا کو پھر ہم واو میں چینج کر دیں. واو ہے یا ہے اور ما قبل فتح لگی ہوئی ہے تو ہم اس کو الف میں چینج کر دیں گے حرف کے مناسب، حرکت کے مناسب حرف میں. تو وہی اصول یہاں پہ بھی ہے، چونکہ الف سے پہلے ضمہ لگی ہوئی ہے تو یہ الف جو ہے وہ واو میں چینج ہو جائے گا ضمہ کی رہائش سے. اسی طرح سے تفاعل میں اس کو بھی ویسے ہی لکھیں کھول کے تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے. تفعل، تو پہلے تو عین اور لام کو ہم ٹھیک کریں گے، الا کریں گے. یہ ساکن ہے، اس کو ساکن رہنے دیں گے. ان دونوں کو ہم ضمہ دے دیں گے. تفعل. اور تفاعل میں پھر وہی بات آئے گی کہ الف کو واو میں چینج کرنا پڑے گا. تفاعل، اس کو ہم کریں گے الا، اور اس کو ضمہ دیں گے، اس کو ضمہ دیں گے. اب یہ نہیں پڑھ سکتے، اس کو واو میں تبدیل کریں گے. یہ بنے گا تفعل. اسی طرح وہ کتاب میں دیے ہوئے ہیں، باقی سارے دیکھ لیجئے گا. مضارع میں بھی آ جائیں اسی طرح سے کہ ثلاثی مجرد میں مضارع کا وزن کیا تھا؟ یفعل. تو یہ عین اور لام تو انٹیکٹ رہے گا، یعنی الو جو ہے یہ تو قائم رہے گا اپنی جگہ. عین کلمہ سے پہلے یا فا کلمہ سے پہلے مزید فی کے حروف آئیں گے، اور مزید فی کا حرف چاہے کہیں بھی آئے، چاہے فا کلمے کے بعد آئے یا فا کلمے سے پہلے آئے، اس سے پہلے علامت مضارع لگے گی. تو علامت مضارع کی ضمہ بھی قائم رہے گی. یہ بھی چینج نہیں ہوگی. اس کے درمیان جو حروف ہیں، درمیان میں کیا باقی بچا؟ ایک فا کلمہ باقی بچا اور ایک مزید فی کا جو بھی حرف ہوگا وہ باقی بچا. ان سب کو فتحہ دینی ہے سوائے ساکن کے.
اب دیکھ لیں افعلا یفعلو، یہ ہے نا مضارع معروف۔ اب مجہول میں جاننے کے لیے پہلے تو ہم اس کو ٹھیک کریں گے، الو کریں گے۔ علامت مضارع پہ ضمہ پہلے سے موجود ہے، فا کلمہ ساکن ہے، اس کو ہم نے کچھ نہیں کہنا ہے، اور کوئی حرف ہے ہی نہیں۔ اچھا یہ تو میں غلط کر دوں، تو یہ ہو گیا یفعلو، یفعلو تھا اس میں معروف میں، اور مجہول میں صرف عین کلمے کی حرکت چینج ہوئی ہے، یفعلو۔ اس لیے میں نے آپ سے کل کہا تھا مشقیں کرتے ہوئے کہ اب عین کلمہ جو ہے اس کی حرکت کو نوٹ کرنا ہے اور اس کی مدد سے ہم نے پہچاننا ہے۔ اسی طرح سے باب تفعیل میں فعل یفعل، اب سب سے پہلے تو ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو الو کرنا ہے۔ علامت مضارع پر ضمہ موجود ہے، ساکن کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اور متحرک حرف جو ہے اس پہ فتح لگانی تھی، وہ فتح پہلے سے موجود ہے، یفعلو۔ فعل یفعل، اس میں بھی پہلے ہم نے اس کو الو ٹھیک کرنا ہے۔ علامت مضارع پہ ضمہ موجود ہے، فتح لگانی تھی وہ موجود ہے، یفعلو۔ اس کے بعد پھر ذرا چینجز زیادہ آتے ہیں، اس لیے کہ اب علامت مضارع کی حرکت بدل جائے گی، تفعل یتفعل۔ اب دیکھیں الو تو یہاں ٹھیک ہے، ساکن کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ان دونوں پہ فتحہ پہلے سے موجود ہے۔ علامت مضارع میں اب کیا کرنا ہے؟ ضمہ دینا ہے، یتفعل۔ تفاعل یتفاعل سے صرف یتفاعل ہو جائے گا، یا علامت مضارع پہ ضمہ آ جائے گی اور معلوم ہو جائے گا کہ مجہول ہے۔ چلیں جی اب مشق کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرا اس پہ غور کریں۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ یہ اسم الفاعل ہیں اور یہ صفت ہیں، تو کیا اس میں نیکی کرنے اور محنت کرنے کا مفہوم نہیں ہے؟ نیک میں اور محنتی میں وہی مفہوم ہے، صرف اب یہ بتائیں کہ نیکی کرنے والے کی عربی کیا ہے اور نیک کی عربی کیا ہے؟ نیک کی عربی تو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں،
صالحون کا وزن کیا ہے؟ فاعلن. اچھا، محنتی کی عربی بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ باب افتعال سے اسم الفاعل ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ کہ اسم الفاعل بطور صفت کے استعمال ہوتا ہے، ہم کرتے آئے ہیں حصہ اول میں. صالحون بھی استعمال کرتے آئے ہیں، مجتہدون بھی استعمال کرتے آئے ہیں. اس کے اور بھی استعمالات ہیں. حامدن کیا ہے؟ یہ بھی ہم نے بہت استعمال کیا ہے. اس میں عالم ہے، اس کو ہم معرفہ مانتے تھے، حالانکہ تنوین لگی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ اس میں عالم ہے. اور وزن کیا ہے اس کا؟ فاعلن. حمدہ یحمدو سے حمد کرنے والا، تو اس میں علم بھی استعمال ہوتا ہے. آپ نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ غور کیا ہے؟ حمدہ یحمدو کو باب تفعیل میں لے جائیں، کیا بنے گا؟ حمدہ یحمدو تحمیدن. اب کیا معنی ہو جائیں گے؟ حمدہ معنی حمد کرنا. میں نے آپ کو اسی لیے بتا دیا تھا کہ جو مزید فی کے ابواب کی ایک ایک خاصیت بتائی تھی وہ ڈومیننٹ خاصیتیں تھیں، بلکہ لیکن اس کے علاوہ اور بھی خاصیتیں. تو حمدہ پہلے ہی وہ ہے کیا؟ متعدی. باب تفعیل میں آیا تو اب اس میں دوسری خاصیت جو ہے باب تفعیل کی کہ کسی کام کو کثرت سے کرنے کا مفہوم، وہ معنی آ گئے. حمدہ یحمدو تحمیدن معنی کثرت سے حمد کرنا. اب یحمدو سے اسم المفعول بنائے. علامت مضارع گرے گی، میم ضمہ لگے گی، عین کلمے کو فتح دیں گے، لام کلمے کو تنوین دیں گے. کثرت سے حمد کیا ہوا اسم المفعول ہے، اس میں علم کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. تو معلوم یہ ہو گیا کہ ذرا جگا دیں ان کو. سر جس وقت کلاس میں نیا سبق پڑھایا جا رہا ہو تہجد نہ پڑھا کریں. چلے منہ دھو کے آئیں. تو معلوم یہ ہو گیا کہ ایک خاص مفہوم دینے والا کوئی لفظ کسی بھی مادے سے آئے ایک خاص سانچے میں ڈھل جاتا ہے، جسے ہم وزن کہتے ہیں. وہ اس کی ساخت ہے، ایک خاص ساخت ہے لفظ کی، ایک خاص مفہوم دے رہا ہے، لیکن جملوں میں وہ مختلف طریقوں سے استعمال ہوگا. لفظ جیسے تمام الفاظ مختلف طریقوں سے استعمال ہوتے ہیں، یہ الفاظ بھی مختلف طریقوں سے استعمال ہوں گے. وہ کن طریقوں سے استعمال ہوتے ہیں وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں، چونکہ یہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے. ذرا آپ لوگ نوٹ کر لیں تو اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی یہ کیا ہے؟ المعلم المجتہد، مرکب توصیفی ہے. المعلم یہ بھی اسم الفاعل ہے. علم یعلم تعلیماً سے معلم،
علم دینے والا، اور مجتہدن یہ بھی اسم الفاعل ہے، ایک موصوف ہے اور دوسرا صفت ہے۔ المعلم مبتدا ہے، مجتہدن اس کی خبر ہے۔ قدمہ فعل ہے، مجتہدن اسم الفاعل ہے لیکن اس کا فاعل ہے، اسم الفاعل ہے لیکن یہاں پر یہ بطور فاعل کے آیا ہے۔ اور ضربت مجتہدن، ضربت فعل، مجتہدن یہ اسم الفاعل ہے، اس جملے میں یہ بطور مفعول کے آیا ہے۔ انعام و مجتہدن یہ مضاف الیہ، اسم الفاعل ہے، مضاف الیہ بن کے آیا ہے۔ تو اب یہ بات کلیئر ہوگی آپ لوگوں کے ذہن میں کہ اسم الفاعل ہو یا اسم المفعول ہو، اس سے اصل مراد یہ ہے کہ ایک خاص مفہوم دینے والا لفظ کسی مادے سے آئے وہ اسی سانچے میں ڈھلے گا۔ کنسٹرکشن آف ورڈ کا مسئلہ ہے۔ پھر جملوں میں استعمال کا جہاں تک تعلق ہے، وہ جملے میں جہاں جس طرح استعمال کیا جائے گا وہ اس کی پوزیشن ہوگی جملے میں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اب ذرا ترجمہ دیکھیں، ترجمے دو ممکن ہیں، محنتی استاد، دوسرا ترجمہ محنت کرنے والا استاد کہہ لیں یا علم دینے والا کہہ لیں۔ استاد محنتی ہے یا استاد محنت کرنے والا ہے، دونوں ترجمے ممکن ہیں۔ آیا ایک محنتی یا آیا ایک محنت کرنے والا، دونوں ترجمے ممکن ہیں۔ میں نے مارا محنتی کو یا میں نے مارا ایک محنت کرنے والے کو، ایک محنتی کا انعام یا ایک محنت کرنے والے کا انعام۔ اب یہ جملے اور مرکبات جو ہیں جب مجرد علیحدہ ہوں گے تو دونوں ترجمے ممکن ہیں، دونوں ترجمے درست ماننے پڑیں گے، لیکن جب عبارت میں استعمال ہوں گے تو عبارت کے سیاق و سباق سے پھر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کس ترجمے کو ترجیح دی جائے گی۔ اب ذرا مجتہدن یہ مزید فی سے اسم الفاعل تھا، جہاں جہاں مجتہدن ہے وہاں وہاں ظالم لگا دیں، سچویشن وہی رہے گی۔ ظالم ثلاثی مجرد سے فاعلن کے وزن پر اسم الفاعل ہے، وہاں وہ صفت موصوف بنے گا، یہاں خبر بنے گا۔ المعلم ظالم، دو ترجمے ہوں گے کہ استاد ظالم ہے یا استاد ظلم کرنے والا ہے۔ قدمہ ظالم، آیا ایک ظالم یا ایک ظلم کرنے والا۔ ضربت ظالمن، میں نے مارا ایک ظالم کو یا میں نے مارا ایک ظلم کرنے والے کو۔ انعام ظالمن، وہی پوزیشن۔ ان سب جگہوں پہ آپ ظالمن کے بجائے مظلومن لگا دیں، وہی صفت موصوف، وہی مبتدا خبر، وہی فعل فاعل، فعل مفعول اور مضاف مضاف الیہ۔ تو اصل صورتحال جو ہے وہ یوں ہے۔ اسی لیے اکثر کتابوں میں آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا کہ اس میں صفت فاعلن کے وزن پر بھی آتا ہے اور مفعولن کے وزن پہ بھی آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ایک لفظ کا کنسٹرکشن ہے، ایک خاص مفہوم دینے والا لفظ ایک خاص سانچے میں ڈھلتا ہے، ایک خاص قاعدے سے بنتا ہے، پھر وہ لفظ جملے میں جہاں جس طرح استعمال ہوگا اس معنی میں وہ استعمال ہوگا، وہ اس کی پوزیشن ہوگی۔ تو اس میں صفت کے دو وزن آپ کو پتہ لگ گئے، فاعلن بھی
اس میں صفت کے طور پر بھی استعمال ہوگا، صرف اس میں صفت نہیں، اس میں صفت کے طور پر بھی استعمال ہوگا۔ مفعول، اسم المفعول، چاہے مزید فی سے ہو، ثلاثی مجرد سے ہو، وہ اس میں صفت کے طور پر بھی استعمال ہوگا۔ خبر بھی آئے گا، مبتدا بھی آئے گا، وہ سب بنے گا جملے میں جہاں جیسے آئے گا، لیکن اس میں صفت کے طور پر بھی استعمال ہوگا۔ ایک اور وزن ہے فعیل، جیسے علی حد القیاس۔ اس وزن میں بھی عام طور پر زور کس پہ ہوا؟ عام طور پر اسم الفاعل کا مفہوم ہوتا ہے۔ رحیم کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ رحم کرنے والا۔ سمیع کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ سننے والا۔ بصیر، دیکھنے والا۔ عام طور پر لیٹس سے 98-99% کیسز میں فعیل کے وزن پہ جو الفاظ آتے ہیں اس میں اسم الفاعل کا مفہوم ہوتا ہے۔ ایکسیپشنل کیسز میں کچھ الفاظ ہیں جس میں اسم المفعول کا مفہوم آ جاتا ہے، الٹ جاتی ہے بات۔ مثال کے طور پر رجیم، اب اس کے معنی رجم کرنے والا نہیں ہے، رجم کیا ہوا۔ یہ ایکسیپشنز ہیں۔ رول یہ ہے کہ فاعل کے وزن میں جب کوئی لفظ مادہ ڈھلتا ہے اس میں بھی اسم الفاعل کا ہی مفہوم پیدا ہوتا ہے عام طور پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فاعل اور فعیل کے وزن میں فرق کیا ہے؟ فاعل کے وزن میں جس صفت کا ذکر ہو، اب ظاہر ہے اب تو ہم اس کو صفت کہہ سکتے ہیں نا فعل کے بجائے، جس صفت کا ذکر ہو اس میں تصور یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرنے والے میں وہ صفت پہلے نہیں تھی، وقتی طور پر ہو گئی اور پھر چلی گئی۔ راحم، رحم کرنے والا۔ رحیم، رحم کرنے والا۔ فرق یہ ہے کہ کوئی بہت ہی فرعون صفت، سردار، کسی وقت بھول چوک سے ہی صحیح کوئی رحم کر بیٹھتا ہے تو اس وقت وہ راحم ہے، رحیم نہیں ہے۔ فعیل کے وزن میں جو بھی صفت آئے گی اس میں پرپیچول ہونے کا مفہوم ہے، ہمیشگی اور دوام، ہر وقت ہر حال میں وہ صفت اس کے اندر موجود تصور کی جاتی ہے۔ تو فعیل اور فاعل کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ اس میں بھی عام طور پر لگا لیں، کہیں کہیں کوئی استثناء مل جائے گا کہ کہیں کہیں آپ کو فاعل کے وزن پر کوئی ایک آدھ ایسا لفظ مل جائے گا جس کی صفت میں دوام کا تصور موجود ہوگا، لیکن وہ ایکسیپشن کہیں گے ہم، رول نہیں کہیں گے۔ رول یہی ہے کہ فاعل میں کسی وزن میں جس صفت کا ذکر ہوگا
اس میں دوام اور ہمیشگی پرپیچول ہونا، اور راہم فاعلون کے وزن میں جس صفت کا ذکر ہے اس کا انسیڈنٹل ہونا، وقتی ہونا۔ اب یہ نوٹ کر لیں کہ فاعلون کے وزن پہ جو صفت آتی ہے زیادہ تر، پھر نوٹ کریں، زیادہ تر عام طور پر باب کروما سے آتی ہے۔ لیکن باب کروما کی ہم نے کیا صفت بتائی تھی آپ کو، کہ اس میں عام طور پر اس کام کا ذکر ہوتا ہے جو مستقل ہو، اور اسی لیے جب فاعلون کے وزن پر ہم آپ کو اسم الفاعل سکھا رہے تھے تو ہم نے آپ کو نوٹ کرا دیا تھا کہ باب کروما سے فاعلون کے وزن پر صفت نہیں آتی، اسم الفاعل نہیں بنتا۔ باب کروما سے فاعلون کے وزن پر بنتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی اور باب سے فاعلون کے وزن پر اسم الفاعل نہیں بنتا، لیکن بہت کم۔ اور باب کروما جو ہے وہ تو تقریباً پورا کا پورا with few exceptions، اس میں اسم صفت جو ہے وہ فاعلون کے وزن پر بنے گی۔ دوسرے ابواب سے فاعلون کے وزن پر صفت جو ہے وہ بہت ریئر ہے، بہت کم ہے، لیکن اگر دوسرے کسی باب سے فاعلون کے وزن پہ آتی ہے تو اس میں مفہوم وہی ہوگا، پرپیچول ہونے کا۔ یہ تو ہو گئی مستقل اور دائمی صفات، اور یہ ہو گئی وقتی حادثاتی انسیڈنٹل صفات۔ کچھ صفات ایسی ہیں جن کو ہم نہ تو عارضی کہہ سکتے ہیں، حادثاتی کہہ سکتے ہیں، اور نہ دائمی کہہ سکتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جو وقتی بھی ہیں اور دائمی بھی ہیں، اس لیے کہ وقتی طور پر آتی ہیں لیکن دوبارہ پھر پلٹ کے آ جاتی ہیں، جیسے بھوک، پیاس، غمگین ہونا، خوش ہونا، غمگینی، خوشی، یہ صفات جو ہیں یہ دھوپ چھاؤں کی طرح آتی جاتی رہتی ہیں۔ اب ان کو نہ تو ہم ٹوٹلی عارضی کہہ سکتے ہیں اور نہ ٹوٹلی مستقل کہہ سکتے ہیں، بیچ بیچ کا معاملہ ہے۔ اس کے لیے زیادہ تر فاعلون کا وزن استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں فرحون، خوشی، خوش ہونا۔ اور یہ صفات جو ہیں یہ زیادہ تر، ایک اور لفظ پڑھا تھا ہم نے، خصمون، جھگڑالو۔ خصیمون تو اس کو کہیں گے کہ جو ہر وقت آستین چڑھائے ہوئے، لیکن جو شارٹ ٹیمپرڈ ہے، غصہ آیا، جھگڑا کیا، پھر گلے بھی مل لیے، پھر لڑ لیے، پھر گلے مل لیے، یہ خصمون ہے، فرحون، فاعلون کے وزن پر۔ اور یہ زیادہ تر باب سمعہ سے آتے ہیں۔ زور جو ہے وہ زیادہ تر پہ ہے، کہیں اور سے ملے تو پریشان نہ ہو، لیکن فاعلون کے وزن پہ آئے گا تو عام طور پر یہی کنسپٹ ہوگا کہ آنے جانے والی چیز ہے، نہ اس کو ٹوٹلی ہم عارضی کہہ سکتے ہیں، نہ ٹوٹلی پرماننٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو وہ اوزان ہیں، فاعلن، مفعولن، یا مزید فی سے اسم الفاعل، اسم المفعول، فاعلن اور فاعلن، جو عام طور پر اس میں صفت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن صفت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملٹی ڈائمینشنل فنومینا ہے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ یہ اوزان جو ہیں یہ تو درخت کا تنا ہے، اس تنے میں سے اب 3 شاخیں نکلیں گی۔ ایک شاخ ایسی صفت جس کا تعلق رنگ سے یا جسم کے عیوب سے یا حلیے سے ہو۔ مثال کے طور پر
ہم کہتے ہیں ہری کتاب لال قلم. اب یہ ہرا اور لال جو ہے یہ کتاب اور قلم کی صفت ہے. ہم کہتے ہیں اندھا آدمی، گونگا لڑکا، یہ جسمانی عیوب ہیں. تو یہ ایک شاخ بن جاتی ہے. اس کے لیے اس میں صفت جو ہے وہ الگ وزن پہ بنتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں الوان و عیوب. الوان لون کی جمع ہے، رنگ، اور عیوب ان کا وزن، یہ صفت کی ہی ایک شاخ ہے لیکن ان کا وزن الگ ہے. یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. فی الحال جو تقسیم ہے، کلاسیفیکیشن ہے، وہ سمجھ لیں. دوسری شاخ جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری. اس لیے کہ گڈ جو ہے یہ بھی اپنی جگہ ایک صفت ہے، لیکن جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ہم گڈ نہیں کہتے، بیٹر کہتے ہیں. اور جب ہم کمپیریزن میں کسی کو ٹاپ پہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بیسٹ. اس کو ہم کہتے ہیں اسم التفضیل. تفضیل دیکھیں، یہ باب تفعیل ہے. فضل سے فضل یفضل تفضیلا، فضل دینا، اسم التفضیل. اور تیسرا ہے اسم المبالغہ، یعنی صفت کا ہی یہ شاخ ہے. جب صفت میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مبالغہ ہے. تفضیل میں اور مبالغے میں فرق کیا ہے؟ تفضیل جو ہے وہ ہمیشہ کسی کے کمپیریزن میں آئے گی. مبالغہ جو ہے وہ کمپیریزن سے بے نیاز ہے، بذات خود مکتفی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کلاس میں فلاں صاحب سے زیادہ ذہین ہیں، اور کسی ایک کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کلاس میں سب سے زیادہ ذہین ہیں. لیکن اس کلاس میں سب سے زیادہ ذہین ہو سکتا ہے کہ وہ ذہانت کی شدت کو نہ پہنچا ہوا ہو. اس کی ذہانت تو ہم سب سے زیادہ ذہین اس حساب سے کہہ رہے ہیں کہ دوسروں سے کمپیریزن کے مقابلے میں. لیکن کمپیریزن کے بغیر اگر کسی میں ذہانت کی شدت دیکھیں گے تو ہم پھر مبالغے کا صیغہ استعمال کریں گے. تو یہ 3 شاخیں بنتی ہیں. الوان و عیوب، ان کا وزن الگ، یہ ہم نے پڑھنا ہے. اس کے بعد اسم التفضیل، کمپیریٹیو ڈگریز صفت کی، اس کا وزن الگ، وہ ہم نے پڑھنا ہے. اور اسم المبالغہ، اس کے کچھ اوزان ہیں، وہ ہم نے پڑھنے ہیں. یہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. فی الحال اب ذرا ہوم ورک لے لیں.